بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا کوئی شخص اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے اس بنا پر کہ وہ نافرمان تھے، یا پھر اس وجہ سے کہ کہیں وہ سست نہ ہو جائے اور کام کاج نہ کریں؟ تو جاننا چاہیے کہ آدمی کون کس کا وارث ہے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا، اور آدمی کے ملکیت میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے اس وقت وہ وراثت بن جاتا ہے۔ انتقال سے پہلے آدمی کا پیسہ وراثت نہیں ہوتا۔ آدمی کا جو بھی پیسہ ہوتا ہے، اس کی جائیداد ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ اس کو وراثت نہیں کہتے۔ وراثت اسی وقت بنتی ہے جب آدمی کا انتقال ہو جائے۔ اب کس کا انتقال پہلے ہونے والا ہے، باپ کا پہلے ہونے والا ہے یا بچوں کا پہلے ہونے والا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر باپ کا انتقال پہلے ہو تو بچے اس کے وارث بنیں گے اور اس کا پیسہ جو ہے اس وقت وراثت بنے گا جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اگر بچوں کا انتقال پہلے ہو جائے تو باپ ان کا وارث بنے گا۔ تو انتقال سے وراثت بنتی ہے، اور جب وہ وراثت بن جاتا ہے اس پر بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اور وہ جو وراثت کا مال ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، اس کی تقسیم اللہ رب العزت نے کر دیا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے اور کس کا کتنا حصہ ہے۔ یہ سارا اللہ رب العزت نے فیصلہ کر چکا ہے۔ اس پر بندہ رہتا ہی نہیں ہے، اس وقت زندہ رہتا ہی نہیں ہے، تو اس کا اختیار کیا رہے گا؟ اور جب مال وراثت بن جاتا ہے تو اس سے محروم کون لوگ ہوں گے وہ بھی اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کا تعین ہو چکا ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا، وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثِ رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافُ دِينِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِينِ، کہ آدمی میراث سے جو لوگ میراث سے وراثت سے محروم ہوتے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک غلام، اور ایک جو ہے اس کا قاتل ہونا، اور ایک دین کا مختلف ہونا، یعنی غیر مسلم رہنا۔ اگر غیر مسلم رہے گا تو وہ بھی جو ہے وراثت سے محروم رہے گا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے میراث سے محروم ہوتا ہے۔ اور میراث کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو انسان کی زندگی میں اس کے پاس تھا۔ اس کے انتقال کے بعد جو پیسہ اس کے پاس بچا ہوا ہے، جو جائیداد اس کے پاس رہتی ہے، یعنی اس کی جو وراثت جو ہے، جو اس کا پیسہ جو وہ چھوڑتا ہے، جو جائیداد اس کی وہ چھوڑ کے جاتا ہے، وہ جو ہے وراثت ہوتی ہے۔ اب اس کو کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، کون اس سے محروم ہوتا ہے، وہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اور کس کو کتنا دینا ہے، کون محروم نہیں ہوتا ہے، اور اس کا کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا ہے۔ تو بندہ رہے گا ہی نہیں تو اس میں مداخلت کیسے کرے گا؟ اب رہی بات کہ آدمی اپنی زندگی میں جو کسی کو کوئی چیز دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اپنی مرضی سے، اس کو وراثت کہتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہبہ کہتے ہیں، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ اور اس میں آدمی کا اپنا اختیار ہے، جس کو چاہے جتنا دے دے۔ لیکن اگر بچوں میں انصاف نہ کرے، سب کو جو ہے برابر برابر نہ دے ہبہ میں، تو ایسی صورت میں وہ ظالم شمار ہوگا۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے کسی بچے کو، اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو کچھ جائیداد دیا تھا۔ تو پھر وہ یعنی صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جو یہ بچوں کو، میرے اپنے اس بچے کو جو دے رہا ہوں اس پر آپ گواہ بنیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سوال کیا کہ اس کے علاوہ بھی کیا تیرے اور بھی اولاد ہے؟
تو اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس طرح اس کو دے رہا ہے اتنا ہی دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ظلم کے فیصلوں پر اور ظلم کی تقسیم پر میں گواہ نہیں بنتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنے کا جو ہے حکم فرمایا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اگر دے رہا ہے تو برابر برابر دینا چاہیے، یا کسی کی دوسروں کی رضامندی سے جو ہے دینا چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف سے جو ہے کام لو. ایسا نہ کرو کہ کسی کو زیادہ دے رہے ہو کسی کو کم دے رہے ہو. اگر دینا ہی ہے زندگی میں تو پھر تمہیں چاہیے کہ برابر برابر دیں. اور اگر انتقال ہو جائے پھر وہ مال جو ہے اب آپ کی ملکیت باقی نہیں رہے گی، وہ وراثت بن جائے گی. جب وراثت بن جائے گی تو اس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کر دیا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے. لیکن زندگی میں اگر دینا ہے تو پھر برابر برابر دینا ہے. ایک صورت علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے، یعنی اولاد میں سے کوئی اپاہج ہے یا کوئی اس کے بیمار ہے، وہ کام کاج نہیں کر سکتا ہے، تو پیسوں کا زیادہ ضرورت مند ہے، تو ایسی صورت میں دوسری اولاد کی رضامندی سے اس کو دے سکتا ہے. اور اگر وہ راضی نہ ہو اور خوشی سے دینے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں سب کو برابر دینا چاہیے. تو زندگی میں برابر دینا ضروری ہے جو کہ ہبہ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ انتقال اگر ہو جائے تو پھر وہ وراثت بن جاتی ہے، پھر اس کی تقسیم جو ہے اللہ رب العزت کر چکا ہے. ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے اولاد فلاں بچے کو جو ہے عاق کر دیا اور اپنی جائیداد سے محروم کر دیا اور اس طرح، تو یہ عاق کرنا یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو عاق بچہ جو ہے ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کہنے والا کہہ لے تو اس کا کہنا جو ہے اسی کے پاس رہے گا، اس کی کوئی کہنے کی حیثیت نہیں ہے، اس کے کوئی کہنے کا معنی جو ہے نہیں ہے. عاق کر لے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں، اور عاق کا وہ لفظ کا استعمال ہی غلط ہے. عاق جو ہے عقوق کہتے ہیں نافرمانی کو، اور اپنی والدین کو جو ہے ان کے ساتھ احسان کا سلوک نہ کر کے ان کو ناراض کرنے کو کہتے ہیں. تو عقوق جو ہے کسی کو عاق کرنا، یہ لفظ کا استعمال ہی غلط ہے. تو ایسی صورت میں عاق کوئی ہوتا نہیں ہے. وہ عاق چاہے وہ کہہ لے یا نہ کہے، ہر صورت میں جو ہے وہ اولاد کا اتنا ہی حق باقی رہتا ہے. جس کو وہ عاق کہے جس کو نہ کہے، سب کا جو ہے برابر حق رہتا ہے. جو کچھ حقوق دوسروں کے ہے، یعنی نافرمان کے یا فرما بردار کے، سب کو جو ہے برابر حق بنتا ہے. اگر دے رہا ہے تو سب کو برابر دے، یا کسی ایک کو اس کی ضرورت پر جو ہے اگر دینا چاہتا ہے تو ان کی رضامندی سے دے. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خود جو ہے تقسیم فرما دی ہے. واللہ ورسولہ اعلم واحکم.